ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا دنیا میں۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، اس کو یہ کہا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ تیرے اوپر میری آیات آئیں، فنسیتها، تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا یا ان کو چھوڑ دیا۔ وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 125 اور 126 سورہ طٰہٰ، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کا تعلق ڈائریکٹ تعلق آیت نمبر 124 سے شروع ہونے والی ایک بات کے ساتھ ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ آیت نمبر 124 میں جو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص ہماری یاد سے منہ پھیرے گا اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس پر وہ آگے اسی بات کا تسلسل ہے کہ وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں اندھی نہیں تھیں۔ تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ میری آیات تیرے اوپر آتی تھیں اور تو نے ان کو بھلا دیا تھا، اس وجہ سے آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ دنیا میں جو بصیرت و بصارت عطا کی تھی اللہ نے، اس کو تم نے استعمال نہیں کیا، اس لیے آج قیامت والے دن بھی تو اندھا ہے۔ یہ پورا سلسلہ کلام جو ہے آیت نمبر 115 سے، جیسا کہ گزشتہ درس میں میں نے عرض کیا تھا، آیت نمبر 115 سے لے کر آیت نمبر 129 تک یہ ایک خاص موضوع ہے جس میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ساتھ ابلیس کا ذکر ہے، اور گویا ابتدائے آفرینش، یہ جو لڑائی ہے، یہ جو دشمنی ہے، یہ جنگ ہے، یہ اس کا آغاز ہو گیا تھا، اور اس میں دشمنی جو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، بعضکم لبعض عدو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بطور ایک اینٹیٹی کے اور ابلیس بطور ایک اینٹیٹی کے، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یعنی ابلیس جو ہے وہ انسانوں کا دشمن ہے۔ دو فریقوں کا ذکر ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ اس جنگ میں جو شخص اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ ابلیس کے ہر قسم کے دعو پیچ سے بچا رہے۔ یہ ہے پورے کا پورا فلسفہ، پورا زندگی کا جو یعنی یوں کہہ لیجئے کہ انسان کا جو ضابطۂ زندگی ہے اس کا نچوڑ یہی کہ دشمن نے، ابلیس نے آپ کو اور اس کے لشکروں نے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرنا ہے، آپ نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ آیت نمبر 99 میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا، جب اس سے ماقبل موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، فرعون کا ذکر ہوا، قوموں کی تباہی کا ذکر ہوا، فرعون کی تباہی کا ذکر ہوا، تو ساتھ یہ فرما دیا تھا کہ اب ہم نے آپ کو ایک ذکر عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم نے آپ کو ذکر عطا فرمایا۔ وہ ذکر کیا ہے
یعنی ہر وہ چیز ذکر ہے جو قرآن میں نازل ہوئی، قرآن بھی ذکر ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ بھی ذکر ہے، اور گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی ہر چیز بھی ذکر ہے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہی ہیں۔ گویا اگر صرف قرآن کی حفاظت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی اور آپ کے اسوہ کی حفاظت نہ ہو تو قرآن نامکمل ہے۔ قرآن اقیم الصلاۃ کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے، اس کی ساری کی ساری تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ اور آپ کی سنت سے پتہ چلتی۔ لہٰذا جس طرح سے قرآن محفوظ ہے اسی طرح سے صاحب قرآن کا اسوہ محفوظ ہے، اگر یہ نہ ہو تو قرآن کی محفوظیت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا، ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر عطا کیا، تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی ہر چیز ذکر ہے، وہ قرآن بھی ذکر ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ قرآن جیسی ایک چیز اور بھی دی گئی، تو وہ جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تشریح میں عملی ایک ضابطہ عطا فرمایا وہ بھی منزل من اللہ ہے، وہ بھی خود سے نازل نہیں کیا، خود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ مثلاً یہ کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کی ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، نزولی ترتیب تو اور تھی، جو پہلی صورت نازل ہوئی وہ تو 30ویں پارے میں چلی گئی، لہٰذا وہ جو ترتیب نزولی تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی، اور وہ ترتیب توقیفی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ یہ صورت فلاں جگہ رکھ دیں، فلاں صورت کے بعد رکھ دیں، یہ آیت فلاں آیت کے فلاں جگہ پہ رکھ دیں، ہر چیز کی ترتیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمائی۔ گویا کہ یہ ترتیب جس ترتیب میں قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ ذکر نازل ہوا ہے۔ اب اعراض عن ذکر جو ہے وہاں بھی آیت نمبر 100 میں بھی فرمایا جو شخص اس ذکر سے اعراض کرے گا، قانون یہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، دنیا میں جو شخص اس سے منہ پھیرے گا قیامت والے دن پہ اس کو بوجھ تو اٹھانا پڑے گا۔ پھر اس کی ساری تفصیلات ہم نے پڑھی۔ اسی اعراض عن ذکر کے حوالے سے آیت نمبر 115 سے 129 تک اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا قصہ ذکر کیا، ابتدائے آفرینش جو انہوں نے آپس میں ان کا معاملہ ہوا اور ابلیس نے بہکایا حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو، تو ان کو بہکا کے ان کو جنت سے نکلوایا۔ اب جو وہ جنت سے نکلے تو قانون وہی ہے، کیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، قانون ہی وہی ہے، میری ہدایت آئے گی اور جو شخص میری ہدایت کے پیچھے چلے گا وہ تو نہ محروم ہوگا، یہ نہ مایوس ہوگا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو شخص میری یاد سے منہ پھیرے گا، وہ ذکر قرآن بھی ہے، وہ ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بھی ہے، اور وہ اللہ کی یاد بھی ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور اسی کے لیے فرمایا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ گویا جو کچھ بھی کیا جاتا ہے دنیا میں ہر عمل اصل میں اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات ذکر ہو چکی گزشتہ درس میں کہ ذکر سے یاد اللہ سے کیا مراد ہے، اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ یاد رہے، نماز پڑھنی ہے اس لیے کہ اللہ یاد رہے، روزے رکھنے اس لیے اللہ یاد رہے، اور باہمی طور پر معاملات ٹھیک کرنے ہیں وہ بھی اس لیے کہ اللہ یاد رہے، حتیٰ کہ یہ جو موقع بموقع مسنون دعائیں ہیں یہ بھی ساری کی ساری اللہ کی یاد رکھنے کے لیے ہیں۔ اور اگر یاد اللہ کی انسان کو حاصل ہو جائے تو فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد جس کو حاصل ہو جائے یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی نعمت، سبحان اللہ، اللہ کی معیت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے۔ لہٰذا وہ جو شخص دنیا میں اپنی بصیرت اور بصارت رکھتے ہوئے بھی اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، غافل رہتا ہے، فرمایا اس کو ہم قیامت والے دن جو ہے اس کے ایک تو اس کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت والے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ زندگی تنگ ہوگی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ
یہ بھی مراد ہے کہ اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ معیشت سے مراد، میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں بھی، معیشت سے مراد زندگی بھی ہے، معیشت سے مراد سامان زندگی بھی ہے، لہذا زندگی تنگ ہو جاتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ سامان زندگی یعنی انسان کو جو گزر اوقات کے لیے جو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، گویا انسان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، انسان کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اس کا اقتصاد تنگ ہو جاتا ہے، اس کی روزی روٹی تنگ ہو جاتی ہے، وہ ہر چیز سے تنگ پڑ جاتا ہے، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد قبر کی زندگی لی ہے، انہو فین لہو معیشتا ضنکا، قبر کی زندگی اس کے لیے تنگ پڑ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کے لیے تو جنت قبر جو ہے تا حد نگاہ کھلی کر دی جاتی ہے کہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور اس کی ہر طرف جو ہے وہ جدھر دیکھتا ہے اس کو یعنی کھلی فضا نظر آتی ہے، اور جنت کا ایک باغیچہ بن جاتی ہے قبر۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کے لیے قبر جو ہے وہ اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو بالکل یوں اس کے قریب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیوں کے اندر یوں جکڑ لی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قبر کی زندگی کی تنگی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ معیشتاً ضنکا، ظاہر ہے اگر اس سے معیشت سے مراد سامانی زندگی لیں تو بھی، چاہے وہ مرحلہ حیات دنیا کا ہو، سامانی زندگی کی تنگی کے باعث بنتی ہے۔ اگر وہ مرحلہ حیات عالم برزخ کا ہو تو قبر کی زندگی میں بھی سامانی زندگی اگر ساتھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ساتھ کوئی چیز نہیں لے کے گیا، تو وہاں بھی تنگی پڑے گی، زمین تو تنگ ہوگی، اللہ معاف فرمائے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا زندگی کے جو سامان ہے، متاع زندگی جو ہے، سامان زندگی تو کم نہ ہو، لیکن اس کی زندگی کی کیفیت یہ ہو، باطنی کیفیت یہ ہو کہ وہ ہر وقت قلق کے اندر، ہر وقت بے کلی کے اندر، ہر وقت بے چینی کے اندر، بے سکونی کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہو۔ ظاہری طور پر جتنا مرضی وہ امیر آدمی ہو، لیکن جس کو سکون میسر نہیں ہے، اطمینان میسر نہیں ہے، وہ تو تنگ زندگی گزار رہا، جس کے دل کی لالچ اور ہرس ہی ختم نہیں ہوئی، وہ چاہے کروڑ پتی ہو چاہے کھرب پتی ہو، وہ تو چاہتا ہے اور آ جائے، اس کو ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے کہ مجھے اور پیسے ملنے چاہیے، اور ملنے چاہیے۔ اور جس کی زندگی ساری کی ساری پیسے کے گرد گھوم گئی، اور اس کو ہر وقت اس کی زندگی کا فوکس صرف یہ ہے کہ پیسہ ہی پیسہ ہونا چاہیے، بس سامان زندگی اس کا فوکس ہو گیا۔ اعرض عن ذکری، اعراض عن ذکر میں یہ فوکس چینج ہونا ایک بہت ہی بنیادی بات ہے۔ لہذا آگے جا کے ہم پڑھیں گے جہاں نصیحتیں کی جا رہی ہیں سورت کے اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دراصل وہ ہمیں نصیحتیں کی جا رہی ہیں، وہاں جا کے بات سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا کہ یہ دنیا کا جو سامان ہے، سامان زندگی کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو دنیا کی زندگی کے آرائش کا سامان ہے، کسی کو کوٹھی بڑی مل گئی ہے، کسی کو کار بڑی مل گئی ہے، کسی کے پاس بینک بیلنس ہے، جائیدادیں ہیں، اس کی بہت لمبی چوڑی جاگیر ہے، اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو۔ بھائی کیوں نہ دیکھیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری نفسیات ایسی بنائی ہیں، ہماری تو کیفیات یہ ہیں کہ ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا علاج وہاں پہ بتایا ہے، تاکہ وہ اعراض عن ذکر کا باعث نہ بنے۔ وگرنہ اگر اعراض عن ذکر کا باعث بن گیا، یعنی دنیا وہی ہے جس میں ہم نے زندگی گزارنی، دنیا وہی ہے جس سے ہم نے اپنی گزر اوقات کرنی ہے، روٹی روزی کی ہر شخص کو ضرورت ہے، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بد، مسئلہ صرف اس کو فوکس کرنے کا ہے۔ اپنی کنسنٹریشن دنیا کی طرف کر لی تو معاملات خراب ہو گئے، کنسنٹریشن آخرت کی طرف رہی تو وہی دنیا جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں انسان کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید بن جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے۔ لہذا جس نے دنیا میں اپنی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ صرف مادی زندگی کو اور دنیاوی زندگی کو فوکس کر لیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، منہ پھیر لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کون سا منہ پھیر رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانی ہماری چل رہی ہے، اسلام ہمارا چل رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ فرق یہ پڑتا ہے فوکس چینج کرنے سے، صرف ترجیح بدلنے سے فرق پڑتا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کان میں آواز پڑتی ہے نا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس وقت انسان کسی کام میں جتا ہوا ہے، وہ اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ نمازی ہے
جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو ان کا تو اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا۔ اسلام نماز پڑھنے سے لے کر پوری دنیا پر اسلام غالب کرنے، اللہ کا دین غالب کر دینے کے درمیان میں اللہ کا دین ہے۔ نماز آخری کڑی ہے، باٹم لائن ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا تو دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو جس کا تعلق ہے دین کے ساتھ، جو نمازی ہے، بس وہ یہ ترجیح دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس وقت میں کام کر لوں، کام کرنے کے بعد نماز پڑھ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا شخص ہے کہ وہ جو ہی کان میں آواز پڑتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ فوراً کام چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلے کام بعد میں کر لیں گے، پہلے میں اللہ کا حکم مان لوں، نماز پڑھ لوں۔ اب فرق اس سے کیا پڑتا ہے؟ فوکس تبدیل ہوا ہے، نماز اس نے بھی پڑھی ہے، ترجیح اس نے کام کو دی ہے، اس نے اللہ کی بندگی کو ترجیح دی ہے۔ دونوں کا بس صرف ترجیح کا فرق ہے، فوکس کا فرق ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو آپ اعراض عن ذکر نہ بھی کہیں اصل معنوں میں، حقیقی معنوں میں، لیکن بہرحال ترجیح کا اور فوکس کا تو فرق ہے۔ نماز دونوں نے پڑھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک نے اللہ کا نام سن کر فوراً کام چھوڑ دیا اور دوسرے نے کہا کہ کوئی نہیں، کام کرنے کے بعد میں نماز پڑھوں گا۔ فرق صرف اتنا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کا نام سن کر فوراً کام چھوڑ دیا اور نماز کی طرف چلا گیا، اس کے زندگی کے سارے کام نبٹانے میں اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے اور اس کے سارے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اس کے کاموں کو اب پھر اس کو کوئی فکر نہیں رہتی، اس کی ساری فکر ختم ہو جاتی ہے، اس کے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ نے کام کرنے ہیں تو پھر بندے کی فکر تو ختم ہو گئی۔ اور دوسرا شخص جس نے کہا تھا کام میں کر لوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کاموں سے بھر دیتا ہے اور وہ ساری زندگی کام ہی نپٹاتا رہتا ہے، کبھی کام مکمل نہیں ہوتا اس کا۔ اللہ اکبر۔ زندگی تنگ اور کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا وقت ہی تنگ پڑ جائے، وہ کہے کہ یہ 24 گھنٹے تھوڑے ہیں، میرے کام ہی نہیں ختم ہوتے۔ اور وہ یہ بھی زندگی کی تنگی کا ایک پہلو اور ایک اسلوب یہ ہے۔ بہرحال جو شخص بھی اللہ کی یاد سے منہ پھیرے گا، یہ تو ایک مثال کے طور پر میں نے حدیث عرض کی، تو جو بھی اللہ کی یاد سے منہ پھیرے گا اس کے اثرات فوری طور پر اس کو دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ لہذا فرمایا کہ آخرت میں کیا ہوگا کہ اندھا اٹھایا جائے گا، پھر وہ کہے گا کہ رب لما حشرتنی اعمی، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو اٹھایا جائے گا وہ اس کے یعنی فزیکلی اندھا اٹھایا جائے گا، اس کو کچھ اس کی بصارت سے محروم ہوگا، وہ اس کو نظر ہی کچھ نہیں آئے گا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ نہیں، بصارت سے اندھا نہیں ہوگا، وہ بصیرت سے اندھا ہوگا، یعنی آنکھیں اس کی ہوں گی لیکن اس کو کچھ سجھائی نہیں دے گا کہ وہ اللہ کے دربار میں کیا پیش کرے، کیا دلیل دے، کیا بات کرے، وہاں کیا گفتگو کرے۔ اس کے پاس کوئی استدلال کی قوت نہیں ہوگی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اس کا گویا دماغ معوف ہو جائے گا، بصیرت کے اعتبار سے اندھا ہوگا اور وہ اللہ کے دربار میں کچھ بھی پیش کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اپنی اپنی جگہ، لیکن زیادہ صحیح بات جس کو جمہور مفسرین نے ترجیح دی ہے، اور قرآن کا اسلوب بھی جو چیز بتاتا ہے وہ یہ کہ وہ فزیکلی اپنی آنکھوں کے اعتبار سے بصارت سے اندھا اٹھے گا، اور ظاہر ہے بصارت سے جب اندھا اٹھے گا تو پھر وہ شور مچائے گا کہ اللہ میں دنیا میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا، مجھے کیوں لما حشرتنی اعمی، مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا ہے، یہ قیامت والے دن کہے گا۔ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، بصیرت میری تھی۔ قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اور اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اصل بات یہ ہے کہ میری آیات آتی تھیں تیرے پاس، تیرے سامنے قرآن پڑھا ہوتا تھا اور قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تھا، لیکن تو ان کو سن کر بھی بھلا دیتا تھا۔ اب قرآن ہمارے گھروں میں پڑھا ہے، اللہ اکبر، اب تو جا کے آپ اپنے گھروں میں پڑھے ہوئے قرآن کی حالت دیکھیں، اللہ ماشاء اللہ، کوئی جو اگر روزانہ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، وگرنہ پہلی تو بات یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ مصحف سے نہیں پڑھتے، ان کے پاس موبائل آ گئے، موبائل کے اندر ایپس آ گئی ہیں، بس ٹھیک ہے، مصحف تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کو ہاتھ لگانا، اس کو صاف کرنا، وہ الماری میں اوپر پڑا ہے، کسی نے اگر بہت عزت کی ہے تو جزدان میں رکھا ہوا ہے، اور جس نے وگرنہ ویسے ہی پڑا ہوا، اس کے اوپر مٹی بھی پڑی ہوئی ہے، سب کچھ پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کو بھلا دینا ہر اعتبار سے ہے، فزیکلی رکھ کے بھلا دینا یہ بھی بھلا دینا ہے،
اور اس کی آیات کو پڑھنا اور پڑھ کے اس کے مفاہیم کو اپنی زندگی میں داخل نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو بھلا دینا۔ وہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے قرآن میں آیا ہے، لیکن میرے معاملات کچھ اور ہیں، میں اپنے معاملات جو ہے وہ اپنی عقل کے مطابق ان کو نپٹانا چاہتا ہوں، لہذا فرمایا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، جس طرح تو دنیا میں ہماری آیتوں کو بھلایا کرتا تھا اور چھوڑ رکھتا تھا، آج ہم بھی تجھے چھوڑ دیں گے اور تجھے بھلا دیں گے۔ اللہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے من اسرف، جو زیادتی کرے گا، جو بھی حد سے بڑھ گیا یا زیادتی کی جس نے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور وہ ایمان نہ لایا اپنے رب کی آیات پر، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ اس آیت کو اگر غور سے آپ دیکھیں، آیت نمبر 127، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اللہ اکبر، زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا ابھی آیت نمبر 124 میں کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی۔ تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ مفسرین نے اس سے مراد عالم برزخ کی زندگی لی ہے، یعنی قبر کی زندگی، عذاب قبر اس سے مراد ہے، اور کچھ کا خیال ہے نہیں یہاں زندگی تنگ ہو جاتی۔ تو یہ آیت خود اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اب ذرا سمجھیے اس آیت کو اس کے ساتھ ملا کے، اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ جو شخص میری یاد سے منہ پھرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کا سامان زندگی تنگ ہو جائے گا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، یا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو بھی زیادتی کرے گا، جو بھی حد سے بڑھے گا، اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اس کو حدود بتا کے بھیجا اس دنیا میں کہ تیری حدود یہ ہیں، ان حدود میں زندگی گزارو گے تو تم اس محدود زندگی کے باعث دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے طیبہ حیاتن طیبہ پاؤ گے، پاکیزہ زندگی پاؤ گے، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے اجر ہوگا۔ لیکن یہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، فکری طور پر بھی عملی طور پر۔ کیا ہوا؟ یہ اس کو سزا ملتی ہے جس نے زیادتی کی، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ہماری اپنے رب کی آیات پر اس نے ایمان نہیں لایا، یہ گویا اس کو سزا ملی۔ کیا سزا ملی؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو پیچھے آیت نمبر 124 میں ذکر ہو گئی تھی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، یہ دنیا کا عذاب ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، آخرت کا نہیں ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، وہ زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ گویا معیشت کی تنگی کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، اس لیے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا کا جو معنی ہے وہ دنیا میں چاہے سامان زندگی تنگ ہو اور چاہے زندگی تنگ ہو، اس کی اپنی باطنی کیفیات کی وجہ سے، اپنی قلبی کیفیات کی وجہ سے جس طرح کی بھی تنگی ہے، یہ بہرحال اس دنیا کی تنگی ہے۔ کبھی بھی کوئی شخص جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا وہ پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب بڑے سے بڑے امیر سے امیر آدمی اس کے قریب ہو کے دیکھیں، آپ کو اس کی زندگی میں کوئی ایسی بے سکونی نظر آئے گی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے سارے وسائل ہونے کے باوجود اس کے پاس سکون نہیں۔ ظاہر ہے سکون اور اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے نا، اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر وہ نہیں ہے تو کوئی شخص سکون نہیں پا سکتا۔ تو اس یہاں آیت نمبر 127 میں وضاحت ہو گئی کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، زیادتی کرنے والے کو اس طرح ہم دیتے ہیں، دنیا میں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس نے چونکہ اللہ پر ایمان نہیں رکھا، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھا، اس لیے ہم ان کو یہ سزا دیتے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا عذاب ہے، یہ تو دنیا میں تھوڑی سی بے چینی، بے سکونی، اور یہ جو ہر وقت کی قلق، ہر وقت کی بے کلی جو اس کو لگی ہوئی ہے، ساری عمارتوں کے باوجود، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں معیشت کی تنگی بھی شامل ہے انفرادی و اجتماعی طور پر، اور اس میں زندگی کی جو کیفیت ہے اور کوالٹی آف لائف جس کو آپ کہتے ہیں، زندگی کی کیفیات، ان کی تنگی بھی ہے کہ آدمی کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت اور بہت زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، کیا پھر ان کو اس بات کی سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی؟ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا اس سے ان کو کوئی رہنمائی نہیں ہوتی، کوئی بات وضاحت سے ان کے سامنے نہیں آتی
کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی ہی بستیاں یا کتنے ہی لوگ، اللہ اکبر، کتنے قومیں. قرون اصل میں قرن کا مطلب تھا زمانہ، اور جب قرن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن میں اس سے مراد اہل زمانہ ہوتے ہیں. تو قرن کی جمع قرون، کتنے ہی اہل زمانہ، کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کتنے ہی اہل زمانہ ہم نے اس سے پہلے تباہ و برباد کر دیا. اللہ اکبر. یمشون فی مساکنہم، آج تم ان کے گھروں کے اندر چلتے پھرتے ہو، ان کی بستیوں میں جاتے آتے ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ کتنی بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں. اس سے یہ اشارہ ہے ان 6 اقوام کی طرف جس کا ذکر قرآن نے بار بار کیا ہے مختلف جگہوں پہ. کیونکہ یہ 6 اقوام، یعنی یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 اقوام ہی تباہ و برباد ہوئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل پتہ نہیں کتنی قومیں تباہ ہوئیں، لیکن ان میں سے 6 کا ذکر قرآن نے بار بار اس لیے کیا ہے کہ ان کا تعلق خطہ عرب کے ساتھ، اور خطہ عرب کے لوگ ان کو جانتے تھے، ان کی بستیوں کو پہچانتے تھے. تو اس کو قرآن یوں انٹرپریٹ کرتا ہے یمشون فی مساکنہم، جن کی بستیوں سے تمہارا گزر ہوتا ہے، تم وہاں چلتے پھرتے ہو، وہاں سے گزرتے ہو، تو تم ان کو دیکھو کتنی بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں. اس سے بھی تمہیں کوئی رہنمائی نہیں ملتی، اس سے بھی تمہیں ہدایت نہیں ملتی، اس سے بھی تم اللہ کی طرف نہیں آتے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، جو عقل والے ہیں ان کے لیے تو بڑی بڑی نشانیاں ان میں. ذرا بھی عقل ہو کسی کو تو وہ ایک بستی کو دیکھ کر کے یہ تباہ و برباد ہو گئی یا اب آباد بھی ہو، ان بستیوں کے لوگوں کا ذکر اللہ کریم نے بتایا، اور عربوں کے اندر معروف بھی تھا کہ یہ قومیں تباہ ہو گئیں. تو ان کو دیکھ کر بھی اگر تمہیں نصیحت نہیں ملتی تو اور کون سی چیز ہے جو تمہیں نصیحت کی طرف لائے گی اور ہدایت کی طرف لائے گی. تو یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ان فی ذالک لآیات، ان میں نشانیاں ہیں لأولی النہی، عقل والوں کے لیے. نوحیہ عقل کو کہتے ہیں، پہلے بھی بات ہوئی، نہا اس کی جمع ہے. تو جو بھی عقل والے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے دوسری جگہوں پہ الباب کا لفظ اولو الالباب کا لفظ استعمال کیا. اولو الالباب، لب کی جمع الباب. لب کا معنی بھی عقل ہوتا ہے اور نوحیہ کا معنی بھی عقل ہوتا ہے. تو یہ وہی بات ہے دوسرے لفظوں میں اللہ کریم نے بیان فرمائی. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب یہ بتائیں کہ عقل سے مراد ہے کیا؟ عقل سے مراد پہلے بھی بات ہو گئی، لب ہو یا نوحیہ ہو. اس سے مراد وہ آرگن نہیں ہے جو برین نام کا آرگن اللہ تعالیٰ نے دماغ یہاں کھوپڑی کے اندر رکھا ہے، وہ نہیں. اس کو استعمال میں لانے کی صلاحیت اس سے مراد ہے. اگر کسی شخص میں اس کو استعمال کرنا اور اس کی جو اصل جو اس کی فضیلت ہے وہ کام میں لانا اگر کسی شخص کو میسر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو عقل میسر نہیں. وگرنہ برین تو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے بطور عضو، تو یہ ہر شخص کے دل، ہر ایک شخص کے دماغ میں یہ یعنی کھوپڑی میں موجود ہے. لیکن اگر کوئی اس سے کام ہی نہیں لیتا، یہ بالکل وہی بات ہے جو قرآن نے مختلف جگہوں پہ بیان فرمائی کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا. بطور آرگن تو موجود ہیں لیکن وہ اس سے کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان بھی اس کے ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں ہیں. اس کا مطلب سنتے نہیں ہیں کہ یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی سماعتیں خراب ہو گئی ہیں، وہ بہرے ہو گئے ہیں، نہیں. وہ چیز جو ان کو سننی چاہیے وہ نہیں سنتے. تو جس کام کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں کوئی اس سے وہ کام نہیں لیتا. جو وظیفہ اذن ہے وہ اس کو کام میں نہیں لاتا تو اس کا مطلب ہے وہ وظیفہ انسانیت ادا نہیں کرتا. اس لیے فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ تو پھر انسان ہی نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل و فکر کی، شعور کی طاقت عطا فرمائی ہے، یہی اس کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہے. وگرنہ اگر صرف اس بوٹی کو جو کھوپڑی کے اندر ہے، جس کو ہم دماغ یا برین کہتے ہیں، اس کا اندازہ کریں تو یہ تو حیوانات میں بھی ہوتی ہے. حیوانات میں بھی یہ کھوپڑی کے اندر ایک چیز ہے جس کو آپ برین کہیں گے، لیکن ان کے اندر عقل نہیں ہے. عقل اور شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور جو شخص اس عقل اور شعور کی طاقت کو استعمال میں نہیں لاتا وہ پھر حیوانات جیسا ہی ہے. اس لیے فرمایا اولئک کالانعام، یہ حیوانات جیسے ہیں، چوپایوں جیسے. جس نے کام میں ہی نہیں لانا تو نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی یا لأولی الالباب.
عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. سورہ آل عمران کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں سارا. وگرنہ تو پھر وہ حیوانات کی سطح پر آ گئے، بلکہ فرمایا کہ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اور اس سے گئے گزرے کیوں ہیں؟ یہ اس کی وضاحت بھی میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کام میں نہیں لاتے. عقل و شعور ہی تو فرق تھا انسان کا اور حیوان کا، اس کو کام میں نہیں لاتے، تو اس کا مطلب ہے حیوانات کے درجے پہ آگے اولئک کالانعام. لیکن بل ہم اضل اس سے اگلی ڈگری ہے کہ وہ حیوانات کے درجے پر بھی کیسے ہو سکتے ہیں کہ حیوانات وہ ہیں جو اپنا وظیفہ وجود ادا کرتے ہیں. ان کو اللہ نے جس مقصد کے لیے وجود بخشا ہے وہ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں. گدھے کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ اپنا کام کر رہا ہے، کتے کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ اپنا کام کر رہا ہے. اور اسی طرح حشرات الارض ہیں، جس حیوان کے یا جس جانور کے ذمے اللہ نے جو لگایا وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو جو اپنا کام کر رہا ہے اور جو اپنا کام نہیں کر رہا، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقل و شعور کو کام میں نہ لا کے تو یہ حیوانات کی سطح پہ آ گیا. لیکن ایک حیوان ہے جو اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہا ہے اور ایک انسان ہے جو اپنا وظیفہ وجود ادا نہیں کر رہا. یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا فرمایا بل ہم اضل، یہ حیوانات سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ اکبر. جنگلی جانور ان سے بہتر ہیں، یہ حیوانات ان سے بہتر ہیں، اس سے گئے گزرے ہیں کیونکہ اس کو کام میں نہیں لاتے. اس لیے جگہ جگہ اللہ کریم نے یہی بات فرمائی ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب یا ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، یہاں پہ فرمایا. تو چونکہ لوگ اس سے تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، ان نشانیوں سے سبق نہیں سیکھتے، اس کا مطلب ہے یہ عقل کو کام میں نہیں لاتے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. اور اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر لی گئی ہوتی، وَلَوْلَا سَبَقَتْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اس سے پہلے ایک بات نہ ہو چکی ہوتی مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، لَكَانَ لِزَامًا کو آخر پہ پڑھ لے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر نہ کر لیا گیا ہوتا، لَكَانَ لِزَامًا، تو ان کو ضرور عذاب چمٹ چکا ہوتا، عذاب ان پر آ چکا ہوتا. یعنی پہلے سے اگر ایک بات اللہ نے طے نہ کر لی ہوتی، ایک قانون پہلے سے بن نہ گیا ہوتا اور ایک وقت ان کے لیے مقرر نہ ہو چکا ہوتا، لَكَانَ لِزَامًا، تو ان کے اوپر ضرور عذاب چمٹ چکا ہوتا. اللہ اکبر. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. اللہ اکبر. وہ کیا ہے قانون جو پہلے سے پاس ہو گیا ہے، جس قانون کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ریفرنس دیتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے ہی بچے ہوئے، ورنہ اب تک تو یہ تباہ و برباد ہو چکے ہوتے. وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی قوم میں حجت قائم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا. اور حجت قائم کرنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ ہدایت نازل فرماتا ہے. ہدایت نازل فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اندر نبی بھیجتا ہے. لہٰذا جب تک حجت قائم نہ ہو اور پوری طرح اللہ کے دین کا ابلاغ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو تباہ و برباد نہیں کرتا. اللہ. اور اگر بستی حالات کے اعتبار سے جتنی مرضی خراب ہو چکی ہو، جتنے مرضی اس کے حالات بگڑ چکے ہوں، معیشت بگڑ چکی ہو، معاشرت بگڑ چکی ہو، اخلاقیات جو ہیں انتہائی بگاڑ کا شکار ہو چکے ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد نہیں کرتا جب تک اس کے اوپر حجت قائم نہیں کرتا. یہ ہے قانون. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے پہلے سے قانون نہ آ چکا ہوتا. یہ وہ بات ہے جو ہم اکثر سوال کرتے ہیں کہ ظالم ظلم کیے جا رہا ہے، فرعون اپنی فرعونیتیں دکھا رہے ہیں، اور اللہ کا جو قانون ہے وہ حرکت میں نہیں آتا. تو اللہ کا قانون کیوں نہیں حرکت میں آتا؟ کہ اللہ نے مہلت دی ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا ایک قانون امہال ہے، اللہ کا ایک مہلت دینے کا قانون ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ مہلت دیتا ہے. لہٰذا کافر اپنے کفر میں، ظالم اپنے ظلم میں، فرعون اپنی فرعونیت میں، اور دنیا بد اخلاقیوں میں، بے حیائیوں میں وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ اللہ ہے، وہ ایسا تحمل والا ہے، ایسا حلم والا ہے، ایسا برداشت والا ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کرتا چلا جاتا ہے. حالانکہ وہ چاہے تو اسی وقت برباد کر دے سب کو. اللہ. شرک بھی ہو رہا ہے، کفر بھی ہو رہا ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے،
وہ سب کچھ برداشت کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب اس نے پکڑنا ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ اکبر۔ اور وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ فرماتا ہے میں ان کو مہلت دیتا ہوں اور میری جو منصوبہ بندی ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، خاص وقت پکڑتا ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر اس جیسی پکڑ کسی کی نہیں، اللہ۔ اس لیے مشرکین مکہ کو یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تمہارے اوپر عذاب نہیں آیا، اس کو اپنی کامیابی نہ سمجھو، یہ مہلت ہے۔ اور یہ اگر اللہ کا قانون پہلے سے نہ بن چکا ہوتا کہ اللہ نے مہلت دینی ہے تو تمہارے اوپر تو عذاب آ چکا تھا، لکان الزام، تمہارے اوپر عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ جو نہیں آ رہا تو اللہ کے قوانین ہے جس کی وجہ سے نہیں آ رہا، وگرنہ تو قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ تاریخ یہی ہے کہ قومیں جب تباہی و بربادی کے بالکل ایک یعنی جس کو قرآن نے کہا آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچتی ہیں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، ہم نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اللہ، قومیں جب پہنچتی ہیں آگ کے گڑھے کے کنارے تو دو میں سے ایک نتیجہ یہ ضرور نکلتا ہے، یا تو قومیں اس میں گر جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، یا پھر ان کی واپسی ہو جاتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی قوم لمبے عرصے تک آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑی رہے، یا تو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آتا ہے، یا پھر ان کی واپسی ہو جاتی ہے۔ اور واپسی جب ہونی ہوتی ہے تو اس کے اندر اصلاح کا عمل جاری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا ہادی، ایسا رہنما، کوئی نبی اللہ تعالیٰ مبعوث کر دیتا ہے جس سے واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، وہ اصلاح کا عمل شروع کرتا ہے۔ اصلاح کا عمل جاری رکھنا بھی اللہ کی طرف سے محفوظیت کی ضمانت ہے، اصلاح کا عمل جاری رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جس بستی کے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ایسے پکڑ کے ہلاک کر دے۔ ہاں، جہاں اصلاح کا عمل بھی رک جائے، لوگ کہیں کہ جناب ہمارا تو پرائیویٹ معاملہ ہے، ہم ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو اپنا جو موقف ہے وہ چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ، کسی کے ساتھ کوئی اصلاح کی بات نہ کرو۔ جہاں یہ معاملات ہو جائیں تو وہاں اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اصلاح کا عمل اگر جاری رکھے ہوئے ہیں تو میں اور آپ ہم سب دیکھیں کہ ہم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ہر وقت اصلاح کے عمل پہ لگے ہوئے؟ اپنی اصلاح، دوسروں کی اصلاح، گھر کی اصلاح، اپنے باطن کی اصلاح، اپنے کردار کی اصلاح، اپنی زبان کی اصلاح، اپنی آنکھوں کی اصلاح، اپنی سماعتوں کی اصلاح۔ اگر تو اصلاح کا عمل جاری ہے تو پھر امید رکھیں انشاءاللہ اس قوم کی واپسی ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک و برباد نہیں کرے گا۔ وگرنہ پھر مہلت جو ہی ختم ہوئی اللہ نے پکڑ لینا ہے اور قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ تاریخ یہی تو بتاتی ہے، کیا وہ بھی آپ کو کسی ہدایت کی طرف کوئی رہنمائی نہیں دیتی؟ افلم یہد لہم، کیا اس سے بھی کوئی ہدایت اور رہنمائی نہیں ملتی؟ اللہ اکبر۔ لہذا یعنی کھول کھول کے اللہ کریم نے بیان کر دیا، یہ قانون ہے، یہ تاریخ ہے، یہ ذکر ہے، یہ سامنے ہدایت ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ یہ آیت نمبر 130 ہے، اور اب یہ ٹوٹل اس سورت کی جو آیات ہیں 135۔ یہ جو آخری 6 آیات ہیں نا، سارا قرآن ہی بڑا اہم ہے، لیکن یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو کچھ نصیحتیں کی جا رہی کہ دیکھیں ٹکراؤ کی صورت تو ہے، تصادم تو ہے، کفار تمہارے مقابلے میں بڑے افرادی قوت بھی زیادہ رکھتے ہیں اور ان کے پاس جو وسائل بھی زیادہ ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کی ٹکراؤ کی صورت بھی موجود ہے۔
لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو قطعاً ان کی جو مادی وسائل یا افرادی قوت کی زیادتی ہے اس کی طرف نگاہ نہیں رکھنی آپ کو. آپ فصبر، آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین پر ڈٹے رہیں. فصبر، ڈٹے رہیں. اور ڈٹنا کیا ہوتا ہے؟ ڈٹنا یہ ہوتا ہے کہ دل مائل ہوتا ہے. انسان کی فطرت مطالبہ کرتی ہے کہ یہاں سے بھاگ جایا جائے. فطرت مطالبہ کرتی ہے، فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ سٹینڈ چھوڑ دینا چاہیے، مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، مجھے ٹکراؤ اور تصادم کی صورت نہیں اختیار کرنی چاہیے، مجھے اپنے فلاں عمل میں مصلحت کا شکار ہو جانا چاہیے. یہ انسان کی فطرت ان سے مطالبہ کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے. یعنی صبر کس بات کا نام ہے؟ صبر اپنے آپ کو روک لینے کا نام. صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا. میں نے ترجمہ کیا ہے ڈٹ جانا. یہ اصطلاحاً صبر کا معنی ڈٹ جانا. لفظی طور پر، لغوی طور پر صبر کا معنی روک لینا ہوتا ہے. کس چیز کو روک لینا؟ برداشت بھی ہم کہتے ہیں کہ انسان کا ایک مطالبہ ہوتا ہے. کسی بھی سچویشن میں انسان ایک اندر سے مطالبہ اٹھتا ہے، تقاضا اٹھتا ہے. مثال کے طور پر تقاضا اٹھتا ہے کہ اگر انسان جو کسی صدمے سے دوچار ہو تو تقاضا اٹھتا ہے کہ یہ واویلا کرے. صدمے کے موقع پر واویلا کرنے کا دل تو کرتا ہے، تقاضا ہے. اس تقاضے کو روک لینا. کس لیے روک لینا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں. اس کا نام اصطلاحاً صبر ہے. لہذا ڈٹے رہنا، اس کا درست ترجمہ یعنی سمجھنے کے لیے کہ ڈٹے رہو. فصبر، ڈٹے رہو. کہاں ڈٹنا ہے؟ ہر معاملے میں جہاں فطرت کا مطالبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو وہاں ڈٹے رہنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. دل چاہے کر رہا ہو. خوشی ہوتی، انسان انتہائی خوشی کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت بھی آپے سے باہر نکلنے کو دل چاہتا ہے، نہیں نکلنا. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں. لڑائی میں گالیاں دینے کو دل کرتا ہے. فرمایا یہ تو منافق کی نشانی ہے. اذا خاصم فجر، جب اس کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ گالیاں بکتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے. زبان روکو. وہاں زبان روک لینا کیونکہ حکم نہیں ہے تو زبان وہاں روک لیں، یہ بھی صبر. لہذا کہیں رک جانا صبر ہے، کہیں ٹکرا جانا صبر ہے. سامنے بڑی فوجیں لگی ہوئی ہوں اور انسان کو اپنے سے زیادہ، اپنی قوت سے زیادہ قوت والی فوج دیکھ کر اور تعداد میں اپنے سے زیادہ افرادی قوت کو دیکھ کر اس میدان سے بھاگ جانے کو دل تو کرتا ہے نا. انسان کا دل کرتا ہے کہ نہ ہی ٹکرانا پڑے ان سے. فطرت. وہاں ٹکرا جانا صبر ہے، پیچھے ہٹنا صبر نہیں. لہذا ہر موقع پر، اسی لیے علماء نے 3 قسمیں کی ہیں صبر کی. صبر علی الطاعات، کوئی اطاعت صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی. آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننا ہے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ بڑا مشکل کام ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں. تو دوسری قسم جو ہے وہ صبر عن المعصیات، گناہ سے بچنا بھی. دیکھیں دل راغب ہے، ماحول راغب ہے، حالات ایسے ہیں، دوست کہہ رہے ہیں، محفل جمی ہوئی ہے، ماحول بنا ہوا ہے، دل بھی قائل اور مائل ہے، لیکن اس میں، اس قائل اور مائل ماحول میں اپنے آپ کو گناہ سے روک لینا کوئی چھوٹی بات ہے. لہذا صبر عن المعصیات یہ بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور پھر تیسری قسم ہے صبر علی المصیبات، جو مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، ان پر بھی صبر، ڈٹے رہنا. تو ان تینوں کو آپ ملا لیں گے تو جو آپ کہیں کہ اللہ کے دین پر ڈٹے رہنا، یہی اس کا مفہوم بنتا ہے. اللہ، حالات جیسے بھی ہوں آپ ڈٹے رہیں. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور ساتھ پوری امت کو حکم ہے. اصل میں تو امت کو ہی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب اول ہے. ہم سب کو حکم ہے فصبر. حالات جتنے مرضی مشکل ہوں آپ اللہ کے دین پر ڈٹے رہیں. اور وہ حدیث پھر تازہ کر لیجئے صبر والی. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من ورائکم ایام صبر. اے صحابیو، تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو ہے ہی ڈٹنے کا دور. دیکھیں حالات جتنے خوشگوار ہوں،
حالات جتنے نارمل ہوں، جتنے کنڈیوسو ماحول، جتنے ہیلپ فل، جتنا مددگار ماحول ہونا دین کے لیے، وہاں صبر کے مواقع کم ہوتے ہیں۔ صبر کے مواقع کہاں آتے ہیں؟ جہاں مشکل ماحول ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے مشکلات بڑھتی ہیں ویسے ویسے صبر کا موقع بڑھتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے، وہ دور ہے ہی ڈٹنے کا دور، یعنی اس دور میں سازگار ماحول کوئی نہیں ملنا، مشکل سے ہی سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس ماحول کے بارے میں فرمایا والصبر فیہن کقبض علی الجمر، اس دور میں دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑ کے دیکھیں ذرا، کتنا چین سکون آتا ہے، ایک لمحے کے لیے انسان چین سکون نہیں لے سکتا۔ اس کا مطلب ہے جو اہل اللہ ہیں، جو اہل دین ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کے لیے دین پر ڈٹنا اس دور میں اتنا مشکل ہوگا، وہ کسی لمحے چین سے نہیں بیٹھیں گے، ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہر وقت ہوتا رہے گا۔ فرمایا فصبر، لیکن آپ نے ڈٹے رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات یہ فرمائی وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50۔ مشکل دور ہے نا، تو مشکل دور میں جو شخص دین پر عمل کرے گا، اس دور میں ڈٹنے والے دور میں جو شخص دین پہ عمل کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ 50 لوگوں جتنا اجر دے گا۔ کام ایک شخص نے کیا، اجر 50 لوگوں جتنا۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 50 لوگ اس دور کے ان کا ثواب ملے گا یا 50 لوگ ہمارے دور کے یعنی 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا؟ کون سے 50 لوگ؟ 50 منا اور 50 منہم، ان کے 50 یا ہمارے 50، کون سے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ کرام تم 50 یعنی تمہارے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا اس دور میں جو شخص دین پر ڈٹا رہے گا۔ اللہ، اس لیے فصبر، حکم کیا ہے کہ مشرکین مکہ تمہارے خلاف ہیں اور افرادی قوت ان کے پاس ہے، حالات بہت خراب ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فصبر، ڈٹے رہنا۔ آپ 21ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں عیسوی میں، اور جو 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، اس میں آپ کو بڑے مشکلات کا سامنا ہے، کوئی حرج نہیں۔ حکم کیا ہے؟ فصبر، وہی حکم ہے جو وہاں تھا عرب میں، آج بھی وہی ہے، فصبر، ڈٹے رہو۔ ایک تو کام یہ کرنا ہے، ڈٹے رہنا، اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ فصبر علی ما یقولون، وہ جو بھی کہتے ہیں، جو بھی ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جو بھی بکواس کرتے ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، جو وہ ان کے لکھنے پڑھنے والے جو کچھ لکھائی پڑھائی نظریات جو کچھ بھی دے رہے ہیں، اس سب کے مقابلے میں آپ نے ڈٹے رہنا۔ ایک تو کام یہ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی۔ تسبیح بیان کرنے کا مطلب ہے سبحان اللہ کہنا ہے، اور تسبیح بیان کرنا، سبحان کا لفظ جو ہے اس کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی بیان کرنا، اور پاکیزگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی وہ پاکیزگی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی ظاہری طور پر نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو پاک کر دیا جائے تو وہ پاکیزگی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ سبحان کا مطلب وہ پاکیزگی نہیں ہے۔ تسبیح کا مطلب عیب اور نقص سے پاک ہونا ہے، کہ آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے کیا؟ کہ ہمارا رب جو ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ نے اپنے رب کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھنا ہے اور اس کا زبان سے اظہار کرتے رہنا ہے کیا؟ کہ سبحان اللہ، میرا جو اللہ ہے وہ سبحان ہے۔ کیا مطلب؟ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے وہ ہستی، اور جو ہستی عیب اور نقص سے پاک ہوتی ہے، یہ سبحان یا لفظ تسبیح یہ اس کا سلبی پہلو ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں، لیکن اس کا ایک ایجابی پہلو بھی ساتھ ہی ساتھ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان وہ ہستی ہوتی ہے جو ہر طرح کے عیب اور نقائص کے تصور سے بھی پاک ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہستی ہوتی ہے جو ہر طرح کے کمالات اور خوبیوں کا مجموعہ ہو۔
یعنی جس میں عیب اور نقص بھی نہ ہو اور ہر طرح کا کمال اور خوبی بھی موجود ہو، وہ سبحان ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں مفاہیم اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ کیا مفہوم؟ عیب اور نقص سے پاک اور کمالات اور خوبیوں کا مجموعہ۔ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّ